محترم دوستوں اور بھائیوں، جب اللہ کسی بندے کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں توڑتا ضرور ہے۔ انسان جب ٹوٹتا ہے تو سب رشتوں اور سہارا دینے والوں کی حقیقت کھلتی ہے۔ اس لمحے میں بندہ پہچان لیتا ہے کہ اصل محبت اور پناہ صرف اللہ کی ہے۔ سچے رشتے آپ سے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے۔ رشتوں کی بنیاد دولت نہیں، شہرت نہیں۔ اصل رشتہ وہ ہے جو عزت اور خلوص چاہتا ہے۔ اگر وقت اور عزت نہ دیں تو بڑے مضبوط رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ حرام اور مشتبہ چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیں۔ جب انسان اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ حلال رزق وہاں سے ملتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، رزق زمین کے اندر سے نہیں نکلتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر رزق اللہ کے حکم سے ملتا ہے، چاہے آسمان سے آئے یا زمین سے۔ اصل چیز ہے یقین، اصل چیز ہے بھروسہ۔ جو شخص اللہ پر یقین رکھے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو۔ انسان کی آزمائش کے وقت ہی حقیقت سامنے آتی ہے۔ صبر والے صبر دکھاتے ہیں اور بڑے دل والے دوسروں کے کام آ کر اپنی عظمت ثابت کر جاتے ہیں۔ بڑا ہی نادان ہے وہ شخص جو محنت کر کے نیکیاں کمائے اور غیبت کر کے فوراً ضائع کر دے۔ نیکیاں جمع کرنا اتنا آسان نہیں، لیکن غیبت ایک پل میں سب کچھ ضائع کر دیتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا، زبان کو قابو میں رکھنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ انسان کی اصل پہچان اس کے الفاظ سے ہوتی ہے۔ زبان انسان کے علم، عقل اور کردار کا آئینہ ہے۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جب دل دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو انسان حق سے دور ہو جاتا ہے اور گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ جو اپنے رب کو یاد رکھتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ دل کو سکون اور روح کو قرار اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ خاموشی اکثر وہ جواب دیتی ہے جو الفاظ نہیں دے سکتے۔ بردباری اور حکمت کا اظہار اکثر خاموشی سے ہی ہوتا ہے۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتا وہ زندگی کی قدر کھو دیتا ہے۔ وقت سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اسے ضائع کرنا خسارے کی ابتدا ہے۔ جو دل اللہ کے لیے جھکتا ہے وہ دنیا کے سامنے کبھی نہیں جھکتا۔ عبادت انسان کو عزت، طاقت اور وقار عطا کرتی ہے۔ سچائی کی راہ پر چلنا دشوار ضرور ہے، لیکن یہ سب سے مضبوط بنیاد ہے۔ سچ بولنا، سچائی پر قائم رہنا آسان نہیں ہوتا۔ سچائی کی راہ پر چلنے سے ہی عزت، اعتماد اور اندرونی سکون ملتا ہے۔ اگرچہ یہ راستہ مشکل ہو سکتا ہے اور مشکلات کا سامنا پڑ سکتا ہے، لیکن آخر کار یہی راستہ کامیابی تک پہنچاتا ہے۔ علم وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں راہ دکھاتی ہے۔ علم انسان کو جہالت اور مشکلات کے اندھیروں سے نکال کر روشن راہیں دکھاتا ہے۔ علم کے بغیر انسان زندگی کی پیچیدگیوں کو سمجھ ہی نہیں پاتا اور اکثر غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے۔ علم ہمیں بہتر فیصلے کرنے کی، مسائل حل کرنے کی اور ترقی کی راہ پر چلنے میں مدد دیتا ہے۔ وقت کی قدر کرنا سیکھو، کیونکہ وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ وقت ہے، جو ضائع ہونے کے بعد حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ہم وقت کو اکثر ضائع کر دیتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے، لیکن یاد رکھیے، دنیا کے کامیاب ترین انسانوں کی نمایاں خوبی وقت کی قدر کرنا ہے۔
وقت کی قدر کرنا زندگی میں کامیابی اور خوشی کا راز ہے۔ جو شخص وقت کو ضائع کر دیتا ہے وہ زندگی کا قیمتی ترین سرمایہ تباہ کر ڈالتا ہے۔ ناکامی وہ قدم ہے جو بندے کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، بس ہمت نہ ہارو۔ عام طور پر ناکامی کو منفی سمجھا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے ناکامی کامیابی کی راہ کا ایک اہم قدم ہے۔ ہر ناکامی ہمیں کچھ نیا سکھاتی ہے، ہمیں بہتر بنانے کا موقع دیتی ہے۔ کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو ناکامیوں سے گھبراتے نہیں بلکہ ان سے سیکھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ اگر ہم ہمت نہ ہاریں اور مسلسل کوشش کرتے رہیں تو ناکامیاں بھی ہمیں کامیابیوں کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ زندگی کا اصل سکون دوسروں کو خوشی پہنچانے میں ہے، نہ کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں۔ حقیقی خوشی اور سکون خود غرضی یا اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل میں نہیں بلکہ دوسروں کی مدد اور دوسروں کو خوشی پہنچانے میں پوشیدہ ہے۔ جب ہم دوسروں کو خوش کرتے ہیں، دوسروں کی خوشی کے لیے کام کرتے ہیں تو ہمارے اپنے دل کو ایک خاص اطمینان، راحت اور سکون ملتا ہے جو دنیاوی چیزوں سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ انسانی فطرت میں خود غرضی اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش شامل ہے، لیکن اگر ہم صرف اپنی خواہشات پر توجہ دیں تو زندگی میں اطمینان کم ہوتا ہے۔ دوسروں کی خوشی میں شریک ہو کر ہم اپنی زندگی کو معنی اور مقصد دے سکتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن 12 گھڑیوں پر مشتمل ہے۔ کوئی مسلمان بندہ اس میں اللہ سے کچھ نہیں مانگتا مگر اللہ اسے وہ چیز ضرور عطا کرتا ہے، لہٰذا تم اسے عصر کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو۔ دوستو، یہ حدیث جمعے کی فضیلت بیان کرتی ہے کہ جمعے کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ خاص طور پر جمعے کے دن عصر کے بعد کا وقت دعاؤں کی قبولیت کے لیے اہم وقت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر اس نے دعا کی اور دعا میں یوں کہا، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نماز پڑھنے والے، تم نے جلدی کر دی۔ جب تم نماز پڑھ کر دعا کے لیے بیٹھو تو پہلے اللہ کے حمد و ثنا بیان کرو جو اس کی شایان شان ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر دعا مانگو۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے بھی نماز پڑھی، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے نماز پڑھنے والے، اب دعا کرو، تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے دوبارہ عرض کیا، آپ نے پھر یہی فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ بخاری کتاب الایمان کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ فائدہ: اسلام کا اپنے ماننے والوں سے ایک اہم مطالبہ یہ بھی ہے کہ سب ایک دوسرے کے دست و بازو بن کر رہیں۔ ایک مسلمان جس قدر دوسرے مسلمانوں سے لا تعلق اور لاپرواہ ہوگا، اسی قدر اس کا ایمان ناقص اور کمزور ہوگا۔ جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں سر عام رسوا نہ کرے، ہمارے عیبوں کو سب کے سامنے نہ اچھالے، ہماری غیر موجودگی میں ہماری برائیاں نہ کرے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس سے نیکی کی توقع ہو
اور برائی کے بارے میں اطمینان ہو کہ نہیں کرے گا، اور بدتر شخص وہ ہے جس سے نہ نیکی کی توقع ہو اور نہ برائی نہ کرنے کے بارے میں اطمینان ہو۔ ایمان دو نصف ہیں، نصف صبر اور نصف شکر۔ صبر ایمان سے ایسا ملا ہوا ہے جیسے سر جسم سے۔ جس نے کسی ظالم کی مدد کی، اس نے گویا غضب الہی خود اپنے سر لے لیا۔ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنی جان کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اپنے دین کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اپنے عیال کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔